وضو کے بعد کی دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو. یعنی ایک چھوٹے سے عمل پر اتنی بڑی بشارت ہے، لیکن اس بشارت کا اہل اور مستحق وہی ہو سکتا ہے جو اس عمل کو کرنا جانے. صرف وہ جانتا ہی نہ ہو بلکہ کر بھی سکتا ہو، کرتا بھی ہو. تو کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ ایفرٹ چاہیے. یعنی آپ کی ایک کوشش تھی جاننے کی، وہ مرحلہ طے ہوا، اب اگلی کوشش کس بات کے لیے ہوگی کہ آپ اس کو کر جائیں. کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھولیں نہیں. نمبر 1 اس دعا کو یاد کر لیں زبانی. نمبر 2 یہ کہ پھر جب وقت آئے تو اس وقت پڑھنا نہ بھولیں. اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی نشانی رکھ لیں، کسی ایسی جگہ پر لکھ کر لگا دیں جہاں وضو کے بعد آپ کا گزر ہو، تاکہ آپ کچھ عرصے تک دیکھ کر پڑھتے رہنے یا اس یاد دہانی یا نشانی کے ساتھ عمل کی عادت ڈالیں، اور پھر یہ انشاءاللہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گی. آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ اس دعا سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہوتا ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، ہمیشہ کیا جائے. ابو داؤد کی ایک روایت میں اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے، مگر یہ روایت صحیح نہیں. اس میں ابو عقیل کا چچا زاد بھائی مجہول ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آسمان کی طرف ہی نظر اٹھا کے دعا پڑھیں، آپ جہاں بھی ہیں، کیونکہ آج کل کے واش رومز میں تو بعض اوقات آسمان کی طرف دیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں آپ صرف دعا پڑھ سکتے ہیں. یعنی بند گھروں میں اندر ہی اندر اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو اندر ہی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ایسے واش روم جس میں کوئی نجاست نہ ہو، سب کچھ دھل گیا تو برابر کا ایک کمرہ ہو گیا، تو اس میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ واش روم جہاں پر نجاست، گندگی اور یہ سب چیزیں ہوں تو وہ ایک الگ جگہ ہے. لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ باہر آ کر پڑھیے. ٹھیک ہے، لیکن بسم اللہ تو شروع میں واش روم کے اندر ہی پڑھیں گے نا، سنک پہ کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی طریقے کے گھر بناتے تو ہم سنک وضو کے اور پاؤں دھونے کی جگہ سنت کے مطابق خود ڈیزائن کرتے. لیکن ہمارے گھروں میں اس کانسیپٹ کا تو خیال ہی نہیں رکھا گیا. حالانکہ کیا مشکل ہے، ٹوائلٹ کو الگ کر دیں، وضو کی جگہ الگ کر دیں. اور اس میں ایک اور سہولت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک واش روم کو 2-4 لوگ گھر میں استعمال کر رہے ہیں تو ہر کوئی واش روم سے نکل کر وضو باہر آ کے کرے، تو وہ ویسے بھی سہولت. اب ایک شخص واش روم میں گھس جاتا ہے اور وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، وہیں گھر بنا لیتا ہے. حالانکہ ناپاک گندی جگہ جتنا جلدی ہو باہر نکلے انسان. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہمارے آج سیکھنے کی ہے وہ ایک تو آپ دوبارہ اس کو خود بیٹھ کر ایک ایک سطر پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آپ کیا نہیں کر رہے، اس کو نشان لگا لیں گے. یہ نہیں میں کر رہی، اس کو آپ ایک الگ کاغذ پر لکھیں گے. اس کاغذ کو لکھ کر آپ اپنے واش روم کے دروازے کے باہر یا کہیں سٹک کر دیں، کہیں لکھ کے لگا لیں، اور پھر کوشش کریں کہ مسلسل عمل سے آپ کی عادت کا حصہ بن جائے. خاص طور پر یہ دعا کتنا مختصر عمل ہے مگر کتنے بہترین اجر کا سبب ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دن میں 5 دفعہ آپ وضو کم از کم کرتے ہیں، 5 دفعہ یہ دعا پڑھیے. ان بٹوین اگر اللہ نے واپس بلا بھی لیا تو غم کی بات نہیں، انشاءاللہ 8 دروازے کھلیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں، لیکن پوری نیت اور جذبے کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. میری کلاس فقہ کی کلاس ہرگز نہیں، یہ کلاس جو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کلاس ہے. کوئی بحث مباحثے نہیں، کوئی حجت بازیاں نہیں، کچھ نہیں. جو سیکھا ہے وہ کرنے کی کوشش. تو آج آپ کیا کریں گے؟ جو نہیں کر رہے اس کی چیک لسٹ بنا لیں، اور جو کرنا ہے اس کو لکھ کے کہیں لگائیں اور اس کو کر کے دکھائیں. وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں،
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تو اپنی تمام تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ ان دونوں دعاؤں کو مل کر پڑھیے۔ تو گویا وضو کے بعد آپ اسی طرح پڑھیں گے، ایسے ہی لمبا لمبا جیسے پڑھیں گے ویسے پڑھیے۔ کیونکہ اگر آپ صرف ہر چیز لمبا پڑھنے کی عادت ڈال بیٹھی تو پھر جب عمل کا وقت آئے گا تو آپ کر نہیں سکیں گی، تو نیچرل رہیے۔ دوسری دعا پڑھیے۔ شابش۔ کچھ اور دعائیں بھی ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور جتنی دیر میں آپ اپنے بازو نیچے کرتے ہیں اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہیں اور آپ جائے نماز بچھاتے ہیں، اتنی دیر میں ساری دعائیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وہاں سے نکل کے پھر 5 منٹ کھڑے ہو جائیں۔ وضو کی خود ساختہ دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے۔ شہادتین کیا ہے؟ یہی دعا نمبر 1، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ شہادتین تسنیہ کسی گئی نہیں، 2 شہادتیں، 2 گواہیاں، اللہ کی وحدانیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ لیکن بعض لوگ وضو میں ہر روز دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ایسی چیزوں کی پابندی لازم نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے، لیکن کتابوں میں لکھ کے اس کو چھاپ کے دوسروں کو اس کا پابند کرنا اور مشقت میں ڈالنا، یہ زیادتی کی بات ہے۔ مثلا اگر دل کے گہرے احساس سے ہاتھ دھوتے وقت یا چہرہ دھوتے وقت کوئی اپنے لیے آپ کے دل سے دعا نکل آئی، کیونکہ دعا کیا ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق، محبت کا ایک اظہار، یعنی دعا تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ یا رب ہم تجھے ہر وقت یاد کرتے ہیں، ہر موقع پہ یاد کرتے ہیں اور تیری مدد کے محتاج رہتے ہیں۔ تو اگر اس جذبے اور احساس کے ساتھ کوئی چیز آپ کے دل سے نکل آتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی چہرہ دھوتے وقت اگر آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے چہرے کو آگ سے بچانا، یا یہ کہ یا رب میری عیب دور کر دے، یا کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کے اندر ہے اور وہ آپ کی زبان پہ آ گئی، تو اس میں تو ممانعت نہیں۔ لیکن اپنے پاس سے اپنی بات کو دین بنا کے دوسروں کو اس کی پابندی کروانا اور دوسروں پر لازم کر دینا، یہ دین میں مشقت پیدا کرنے کا باعث ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وضو کے دیگر مسائل۔ وضو کے اعضاء کا 2 بار اور 1 بار دھونا بھی آیا ہے، یعنی پیچھے تو ہم نے 3 بار کا پڑھا، لیکن بعض روایات میں 2 دفعہ دھونے کا ذکر بھی ملتا ہے اور حتیٰ کہ 1 بار کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا 1 بار دھونا بھی کافی ہے۔ اب اس میں کنٹرڈکشن نہیں، تضاد نہیں، وسعت ہے۔ کیا زیادہ تر روایات کس کے بارے میں ہے، یا زیادہ عمل کیا ہے؟ 3 بار دھونے کا، لیکن 2 بار اور 1 بار کا بھی ثبوت ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 1 بار دھوئے تو بھی کافی ہے،
اور اگر کوئی 3 دفعہ تک جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، افضل ہے. ایک ہے کفایت کا درجہ کہ کافی ہے، 1 دفعہ دھونا کافی ہے، ہو گیا وضو. اور ایک ہے فضیلت کا درجہ کہ 3 بار آپ دھوئیں. لیکن اگر آپ 3 سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ کس میں آتا ہے؟ زیادتی میں آتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فقد اساء وظلم، اس نے برا کیا، ظلم کیا. کہ کوئی کہے صحابہ تو 3 دفعہ دھوتے تھے، میں ان سے بھی نیک بنتا اور 4 بار دھو رہا ہوں یا 5 بار دھو رہا ہوں، تو یہ درست نہیں. ہاں کوئی صابن لگ جائے ضرورتاً، اگر آپ کو 3 سے زیادہ دفعہ دھونا پڑ گیا، مثلا کوئی داغ لگا ہوا تھا یا کوئی صابن اتر نہیں رہا یا آنکھوں میں صابن چلا گیا اور آپ کو 1 چھینٹا اور ڈالنے کی ضرورت ہے، تو اب آپ کہیں نہیں وہ تو زیادتی ہو گئی، اب مجھے اسی طرح ہی رہنا ہے، تو یہ زیادتی ہے. پھر یہ ایک دوسری انتہا ہے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اصل وضو بس 3 دفعہ تک ہے. بعض لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، وہ کئی بار دھوتے چلے جاتے ہیں. نہیں، آپ کو تیسرے درجے پر آ کر سٹاپ کرنا ہے، روک دینا اپنے آپ کو، اس سے آگے نہیں بڑھنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. جو انہوں نے مقرر کر دیا اسی تک رہو، اور اس سے کم کی رخصت ہے، تمہیں اجازت ہے. اس کو کنٹرڈکشن نہ کہا جائے کہ کبھی تو کہا گیا 1 بار دو اور کبھی کہا گیا 3 بار دو. تو یہ جواز کے مختلف پہلو ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے. ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی. ایک دیہاتی تھا، آیا پوچھا وضو کیسے ہوتا ہے، تو آپ نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے. پھر جو شخص اس 3 بار دھونے پر زیادہ کرے پس تحقیق اس نے برا کیا، اساء، اور زیادتی کی، یعنی حد سے بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا. تو دین جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دے، اس کو بوجھل نہ بنائے، اپنے لیے مشکل نہ بنائے. مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے، نکل جاتے. پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جب اس نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا. اب اس میں 2 کام ہے کرنے کے. ایک تو یہ حدیث ان سب کو سنائیں جنہیں وضو مشکل لگتا ہے، جو وضو میں سستی کرتے ہیں. عموماً بچوں کو، بچے کیا بڑے بھی، وضو ان پہ بہت بھاری ہوتا ہے. حالانکہ وضو پہلا درجہ ہے، اگر وضو ہو جائے تو نماز پر مشکل نہیں رہتی. آپ نے دیکھا کہ جب آپ کو وضو ہوتا ہے تو آپ کو نماز آسان لگتی، لیکن اگر وضو بھی کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو تو پھر نماز بھی بھاری لگنے لگتی. تو اگر کسی کو یہ یاد رہ جائے کہ اس طرح میرے گناہ دھلتے ہیں، صرف ظاہری طور پر میل ہی نہیں اتر رہی بلکہ اندر کی روح کی دھلائی بھی ہو رہی ہے، باطن کی طہارت بھی ساتھ ہی ہو رہی ہے، گناہ بھی دھل رہے ہیں، تو اس سے یہ عمل اور زیادہ دلچسپ بن جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، خوشی کا باعث ہوتا ہے. مثلاً آپ اپنے واش روم کے دروازے کے باہر ایک جملہ لکھ کے لگا سکتے اپنے لیے کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ جب اس پر آپ کی نظر پڑے تو آپ وضو کرتے وقت ایک خاص احساس کے ساتھ وضو کریں اور اس میں آپ کو خوشی نصیب ہو. یعنی کام تو ہمیں کرنا ہی ہے، مصیبت کے مارے بھی کرنا ہے، بیزاری سے بھی کرنا ہے اور خوشی سے بھی کرنا ہے. تو کیوں نہ اللہ کی عبادت میں خوشی ہو. اب دیکھیے کہ ہمارے جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ ایک خوبصورت تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور.
خواہ وضو ہے یا نماز ہے، یہ کیا ہے؟ ایک گفٹ ہے آپ کا. آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ صدقہ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تحفہ. یا نہیں؟ کس کو دیتے ہیں کر کے؟ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، صرف تیرے لیے کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، صرف تیرے لیے کر رہے ہیں، گویا تجھے کر کے دے رہے ہیں. تو تحفے کیسے ہونے چاہیے؟ کس جذبے سے دیے جانے چاہیے؟ کس شکل میں دیے جانے چاہیے؟ کوئی پتہ نہیں، کبھی دیا ہو تو پتا ہو. پسندیدہ شکل میں. مسنون عمل پسندیدہ عمل ہے نا، اس لیے اس وقت مسنون کی بجائے آپ پسندیدہ شکل بتائیے، پسندیدہ، خوبصورت، احسن اور دل کی خوشی کے ساتھ. لیکن جب آپ کسی کام کو بے روح طریقے سے کرتے ہیں تو وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے، آپ کسی کو مثلاً بکری کا تحفہ دینا چاہتے ہیں، 40 خصلتوں میں سے اعلیٰ ترین خصلت بکری دینا ہے کسی کو دودھ پینے کے لیے، وقتی تحفہ چاہے. لیکن اگر بکری کی روح نکل جائے اور آپ وہ بکری کسی کو دینے کو جائیں، مردار بکری، تو کیسا لگے گا؟ ہاں، قبول کرے گا کوئی اس کو؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو راستہ گزرتے ہوئے فرمایا تھا، کون ہے تم میں سے جو بکری کا مرا ہوا بچہ تھوڑی قیمت میں لے لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفت نہیں لینا چاہتے، قیمت میں کہاں لیں گے؟ تو جو عبادتیں بے روح ہوتی ہیں، دوسرے لفظوں میں ان کی روح نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیسی عبادتیں ہیں؟ مردہ عبادتیں. تو مردہ تحفے کس قسم کے تحفے ہیں؟ کر رہے ہیں اس لیے کہ حکم ملا ہے کرنے کا، اب فرض ادا کرنا ہے، اس لیے وضو کرنا ہے، اس لیے نماز پڑھنی ہے، نہ اللہ کی یاد اس میں، نہ خشوع اس میں. تو یہ بے روح عبادتیں بے روح لاشوں کی طرح ہیں جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے رہتے ہیں، اور پھر توقع کیا رکھتے ہیں کہ ہمیں اس پر کیا ملے؟ انعام. واہ، کسی کو آپ دیں ایسا تحفہ اور کہیں اس پر دے مجھ کو انعام. لیکن ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے. تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، چھوٹا کریں یا بڑا، اس کے پیچھے روح لائیں، اس میں محبت شامل کریں، اس میں ایک نیت شامل کریں، اس میں ایک جذبہ لائیں، تو انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ عمل کیسا ہو جائے گا؟ خوشگوار ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے بھی بہترین ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ حدیث آپ کو پہلے بھی پتا ہو، بہت سی چیزیں آپ پہلے سے جانتی ہوں گی، اسی لیے آپ کے اس کورس کا مقصد محض معلومات میں اضافہ نہیں، معلومات میں اضافے کی پختگی، کیونکہ علم کے لیے پختگی بہت ضروری، پختگی، صحیح فہم اور اس پر صحیح عمل، اور پھر عمل کے اندر خوشبو، روح، جان، جذبہ، شوق، یہ ساری چیزیں لانا مقصود ہے. اور یہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان اپنے آپ کو بار بار اس کی یاد دہانی نہ کراتا رہے. بہرحال تو اب یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ میرے گناہ نکل رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، اس لیے دوڑ دوڑ کے کریں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ اتنی مخلوق ہوگی، شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں گی، کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. یعنی صرف میری امت کے لوگ ہی چمکیں گے. لیکن کون سے لوگ چمکیں گے؟ جو وضو کرنے والے. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، روتے بھی ہیں آپ کی محبت میں، نماز نہیں پڑھتے، عجیب محبت ان کی. میں نہیں کہتی محبت نہیں ہوگی، ہوگی، لیکن وہ محبت کیسی محبت جو آپ کو اطاعت نہیں سکھاتی، زبانی غلام بنا رہے یا عملی غلام نہیں بناتی. کیونکہ محمد کی غلامی کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، یہ کس قسم کی غلامی جب اطاعت ہی نہیں آپ کی پیروی نہیں. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ دیکھو تمہیں کیسا لگے گا جب تم آپ سے محبت کرتے ہوگے لیکن آپ تمہیں نہیں پہچانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں پہچانیں گے اگر تم نے وضو نہیں کیا.
کیا تم نہیں چاہتے تم پہچانے؟ دنیا میں تو ہمیں اپنی پہچان کرانے کا کتنا شوق ہوتا ہے. تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں فلاں اور فلاں ہوں. قیامت کے دن اپنی پہچان نہیں کرائیں گے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فوراً پہچان جائیں اور حوض کوثر سے پانی پلائیں؟ تو اس لیے وضو ہمیشہ شوق سے کیجیے اور پورا پورا کیجیے. خشک ایڑیوں کو عذاب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے. راستے میں ہمیں پانی ملا. ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا. پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے. دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں, ان کو پانی نہیں پہنچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے, پس وضو پورا کیا کرو. یعنی جو وضو کے فرائض ہیں ان میں سے کچھ حصہ بھی خشک نہ رہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے. اعضاء کو خوب اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر خشک جگہ چھوڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا, واپس جا اور اچھی طرح وضو کر, کیونکہ وضو نماز کی تیاری ہے. اگر وضو ناقص ہے تو نماز کامل ہو نہیں سکتی, نماز تو ادا ہی نہیں ہوگی, آپ اقیم الصلاۃ پر عمل کر ہی نہیں سکتے. تو وضو پہلا قدم ہے اور اس میں طریقہ مسنون ہونے کے علاوہ کامل وضو کرنے کی ضرورت ہے. اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی کہ اگر ایڑی خشک رہ جائے تو اتنا وبال ہے, تو کہاں یہ کہ انسان نہ وضو کرے اور نہ نماز پڑھے یا بغیر وضو نماز پڑھے. بعض لوگ سستی کے مارے بغیر وضو ہی نماز پڑھ لیتے. ابھی میری ایک عزیز گئی ہوئی تھی حج پر, تو وہ بہت پریشان ہو کر لوٹی. کہنے لگی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کا خیال ہی نہیں کرتے, حرم میں سو جاتے ہیں, پھر اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کی گفتگو کسی خاتون سے ہی تو کہنے لگی یہاں وضو معاف ہے. معلوم نہیں کس نے اس کو یہ تربیت دے کے بھیجا تھا کہ حرم میں وضو معاف ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو ہمارے یہاں نمازیں بھی معاف سمجھتے ہیں, وہ تو اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ان کو نماز کی بھی ضرورت نہیں. تو اسی طرح کچھ بزرگی حرم میں جا کے یہ ہو جاتی ہے شاید کہ پھر وہاں وضو کی ضرورت نہیں. تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ایک ناخن برابر جگہ خشک رہنے کی اتنی وعید ہے تو پھر پورا وضو نہ کر کے نماز پڑھنے پر کتنی وعید ہو سکتی. بعض لوگ بچوں کو کہہ دیتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں, وضو نہیں بھی تم نماز پڑھ لو, کسی طرح نماز کی عادت پڑ جائے. ہماری ایک عزیز ہے, انہوں نے بچپن میں یہی غلطی کی. وہ کہتی ہے کہ اب بیٹا 14 سال کا بھی ہو گیا تو اس کو وضو کرانا مشکل, کیونکہ بچپن میں میری غلطی, میں نے اسے کہا اچھا ایسے ہی پڑھ لو تاکہ کسی طرح نماز کی تو عادت ہو جائے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھیے, کچھ دن جب آپ 7 سال کا بچہ ہو جائے نا, نماز شروع کرائیں, کچھ دن ساتھ کھڑی رہیں, پورا واچ کریں. ورنہ دیکھا گیا کہ کئی بچے ترتیب بھی الٹ پلٹ کر دیتے ہیں اور کبھی کلی نہیں کریں گے, کبھی صحیح ناک میں پانی نہیں چڑھائیں گے. تو اگر شروع سے ہی عادت پختہ ہو جائے درست وضو کی تو پھر انسان کو بڑے ہو کر مشکل نہیں ہوتی. وضو سے بلندی درجات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وضو آدھا ایمان ہے. وضو آدھا ایمان ہے. ایمان کا لفظ جو ہے وہ نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے, جیسے کہ دوسرے پارے میں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, تو وہاں ایمان سے مراد نماز ہے. اور یہاں آدھا ایمان سے مراد یعنی نماز کا حصہ ہے ایک طرح سے, یعنی ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا. اور ویسے بھی ایمان محض بول کا نام تو نہیں, ایمان تو عمل کا نام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. اور خواتین کو تو کس قدر زیورات کا شوق ہوتا ہے, ٹیکا بھی ہو اور جھومر بھی ہو اور چوڑیاں بھی ہوں اور کڑے بھی ہوں اور انگوٹھیاں بھی ہوں اور پاؤں تک میں کچھ نہ کچھ پہنا ہوا ہو. تو دنیا میں اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. تو سوچیں کہ جنت میں کتنا زیور, کہاں تک, جہاں تک وضو کے اعضاء کا چمکنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا,
مشقت، بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، کیونکہ جب بہت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے نا تو انسان تھوڑا تھوڑا بس کر لیتا ہے. بعض لوگ تو سویٹر پہن کے بازوؤں کا بھی مسح شروع کر دیتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھی ایسا کیوں؟ کہتے کہ اگر جرابوں کا ہو سکتا ہے تو آستینوں کا کیوں نہیں ہو سکتا. گویا دین ہمارے ہاتھ میں کہ ہم عقل کے ساتھ قیاس کر کے نس کو جھٹلا دیں. کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. تحیت الوضو سے جنت لازم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دل اور منہ سے ظاہری و باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اگر جنت کا شوق ہو تو کسی دن اسی طرح عمل کیجئے. بیسیکلی تحیت الوضو کا مطلب ہی وضو کے نفل ہے کہ جب آپ نے وضو کیا ہو اس وقت آپ نفل پڑھیں. یہ نہیں کہ صبح آپ نے وضو کیا تھا اور دوپہر کو آپ نفل پڑھیں اور ان کو آپ تحیت الوضو کہیں. تحیت الوضو تازے وضو کے نفل ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بلال میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرو جو تم نے اسلام میں کیا، یعنی مسلمان ہونے کے بعد کیا، اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی، یعنی نوافل کی کثرت، اور جتنی اللہ کو منظور اتنی پڑھ لیتا ہوں. اس میں پتہ کیا بات ہے، وہ یہ بتانے کے ساتھ بھی نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عمل جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہوا ہو، راز والی بات، اور اس راز میں کوئی شریک نہ ہو، اس کا لطف اور ہے نا. دوست کے ساتھ رازداری کا لطف ہے کوئی لطف ہوتا؟ بہت ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا دوست کہتے ہیں نا، یا ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں بھی دوست بنا لے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا. تو وہ جو ایک رازداری والی بات ہوتی ہے نا کہ کام کر کے پھر کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دینا، حتیٰ کہ اپنے سگے ماں باپ کو بھی پتہ نہ چلنے دینا. یعنی عام طور پر تو پاسبل ہی نہیں ہوتا. ہر وقت ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی نہ کبھی منہ سے نکل جاتی کوئی بات، کبھی کہیں. لیکن کچھ کام ضرور ایسے کریں جو بس آپ کو پتا ہو اور آپ کے رب کو پتا ہو، کسی تیسرے کو نہ پتا ہو. راز والے کام. ٹھیک ہے. اب آپ اپنی ڈائری میں آج کا کیا کر سکتے، لکھ سکتے ہیں راز والے کام. بس اتنا سے لے کر کوئی اور پڑھے گا تو وہ کہے گا وہ کون سے ہیں. اچھا راز والے کام. اچھا راز والے کام ہو گئے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جو ہی ہم کوئی اچھا سا کام کر لیتے ہیں نا شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے. وہ پہلے ہمیں اس درجے پہ لاتا ہے اچھا کسی کو بتا دو، منہ سے نکلواتا ہے، اب نکال بیٹھتے ہیں. اب چونکہ ہم ایکسپوز ہو گئے اب اس کے لیے حملہ آسان ہو گیا. اب اس کے ساتھ ہماری نیت خراب کرتا ہے کہ تعریف ہونی چاہیے، اب تمہاری تعریف کی طلب ہوتی. اچھا تعریف کسی نے کی نہیں، پھر ہم تھوڑے سے اندر ہی اندر گھٹنے لگتے ہیں. شاباش ہی نہیں ملی، میں نے تو سارا لان صاف کر دیا، کسی نے مجھے شاباش ہی نہیں دی، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو میں نے کیا کیا. کیا فائدہ، کوئی ضرورت نہیں. ہمارا دماغ خراب نہیں کہ روز ایسے کام کیا کریں. کوئی راہ جاتے ٹشو اٹھا لیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں میں نے ٹشو اٹھایا، کسی نے شاباش ہی نہیں دی. تو یہ جو بات ہے نا راز والے کام، اللہ تعالیٰ بس آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور میں یہ آپ کے لیے کام کر رہی ہوں، میں نے بتانا بھی کسی کو نہیں کہ میں نے کیا. یہ آپ کو ایسی خوشی دے گا اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں، ایسی ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوگی. کیونکہ دا مومنٹ آپ ڈھکن اٹھاتے ہیں تو گرد پڑنے لگتی، مکھی آ جاتی ہے، اور وہ چیز اتنی صاف نہیں رہتی. بالکل ایسے ہی جیسے ایک چیز پوری طرح ریپ کی ہوئی ہے اور محفوظ ہے، اور ایک چیز کھلی ہوئی ہے. تو کھلی ہوئی چیز بہرحال خطرے میں ہے. کھلا ہوا عمل اگرچہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ کوئی اور دیکھ کے بھی ہمیں کر لے، لیکن ہمارے دل میں نہ ہو اور نہ ہمیں پتا چلنے کی خواہش ہو کہ کسی کو پتا چلا. جب آپ کے کسی عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کس نے، تو پھر
آپ کے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ اتنی خوشی سی اندر آنے لگتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور مجھ سے یہ کام لے لیا، اور پھر اس پر بھی شکر اللہ کا. ٹھیک ہے. دیکھیں جتنا جتنا انسان اونچا جاتا ہے نا اتنا ہی مصیبت میں پڑتا جاتا ہے. دیکھیں آپ طالب علم میں بڑے امن میں ہیں، میں یہاں ہوں، میں بڑے خطرے میں ہوں، بہت سخت خطرے میں ہوں میں یہاں بیٹھ کے. کیوں؟ جب یہاں کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے نا تو اس کی سخت آزمائش شروع ہو جاتی ہے. اس کے دل میں کیا آتا ہے، کیا طلب پیدا ہوتی ہے؟ اب یہ ذرا میری تعریف کریں، یہ میرا ادب کریں، یہ میرا شکریہ ادا کریں، یہ میری تعظیم کریں. اور اگر انہوں نے کی نہیں، اس طالب علم نے تو کبھی مجھے مسکرا کے بھی نہیں دیکھا. اب اس کے لیے دل میں بغض رکھنا شروع کر دیا، اس کو اپنے سے الگ کرنا شروع کر دینے، نہیں بس چھوڑو اس کو. ایسی کیفیات پر قابو پانا بہت سخت امتحان ہوتا ہے انسان کا، کہ انسان دینے کے بعد اتنا بے نیاز ہو جائے کہ نہ شکریہ مانگے، نہ تعریف مانگے، نہ عزت مانگے، نہ قدردانی مانگے، نہ شاباش مانگے، اور پھر جو لوگ بالکل ہی بے نیاز ہوں ان سے الٹا محبت بھی کرے. ان کو بھی عدل کی نگاہ سے دیکھے، جتنا ایک قدردان طالب علم کو دیکھے اتنا ہی ایک ناقدر طالب علم کو دیکھے. پھر تربیت ہوتی، پھر دین آگے بڑھتا. لیکن آپ دیکھیں نا، میں اس وقت آپ سے ذرا اونچی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں سے میں کمیونیکیٹ کر سکوں، آپ کو دیکھ سکوں، آپ مجھے دیکھ سکیں، تاکہ ہم بہتر طور پہ سیکھ سکیں. لیکن اس کو اگر آپ ایک اور معنی میں لیں نا تو آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کوئی فزیکلی بھی خطرے کی چیز ہو، کوئی چیز آ کے لگے باہر سے مثلاً، تو آپ تو بیٹھے ہیں نا نیچے، اور نیچے ہی سر کر لیں گے. میں بیٹھی ہوں یہاں، میں تو سب سے زیادہ خطرے میں ہوں. تو اسی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ہجوم میں بیٹھے ہوئے نا، اچھے سے اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی آپ نوٹس میں نہیں ہے، امن میں ہیں، یہ خطرے کی جگہ ہے. اور بہت سے لوگ اس جگہ کی تمنا کرتے رہتے ہیں اور نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑے امتحان کی جگہ ہے. ایک لفظ غلط نکل گیا منہ سے، ایک بات الٹی کر دی، کہاں تک بات جائے گی؟ ایک غلط بیانی کر دی. آپ کو معلوم ہے وہ جو ایک حدیث تھی کہ ایک شخص جو نکلتا ہے گھر سے اور ایک جھوٹی بات کرتا ہے اور وہ منتشر ہوتی چلی جاتی، تو کیا شامت ہے اس کی؟ تو کتنی دفعہ سوچنا پڑتا ہے اور کتنی دفعہ انسان کو اپنا آپ جانچنا پڑتا ہے. تو ہم ایک کٹھن امتحان سے گزر رہے ہیں اس زندگی میں. تو جو نیکی کی توفیق ہو جائے اس پر شکر کیا کریں اور تھوڑا سا پڑھ بھی لیا کریں. ایک وضو سے کئی نمازیں. حضرت برادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی اور موضوع پر مسح بھی کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن آپ نے وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے، یعنی پہلے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے. آپ نے فرمایا، اے عمر، میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز مل جائے، یعنی آسانی کے لیے، رخصت کے لیے، سہولت کے لیے. دودھ پینے سے کلی کرنا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے، کیونکہ وہ میں چپ چپ ہو جاتی ہے نا، تو پھر جب آپ نماز پڑھیں قرات کریں تو اس میں آپ کی قرات درست نہیں ہوتی. تو بہتر یہ کہ کلی کر لی جائے، اور اگر نہیں کرے تو اس سے یہ نہیں کہ آپ کو وضو نہیں ہے اور آپ کی نماز نہیں ہے. آپ نے وجہ کیا بتائی کہ اس میں چکنائی ہے، یہ نہیں کہا کہ اس سے وضو ٹوٹ گیا ہے. آپ نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا. یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں کہ کھانا کھانے سے وضو نہیں جاتا. لیکن اونٹ کا گوشت کھایا جو ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا. صرف اونٹ کے گوشت پر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھائے پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. کلی کیوں کی؟ تاکہ دانتوں وغیرہ سے اور سارے منہ سے پوری طرح ستو کے ذرات جو ہیں وہ صاف ہو جائیں اور قرات اچھی طرح ہو سکے. ایک اور بات کیجئے کہ جب میں پڑھا رہی ہوں اس وقت توجہ سے پڑھا کیجئے، اور ہر حدیث کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچا کیجئے اس میں سے کیا سیکھا میں نے. تو جو باتیں یاد کرنی یہی کر لیا کیجئے. اس کے بعد ایک دفعہ ریوائز کر لیں تاکہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو اس دن پر آپ پریشان نہ ہو اور آپ کو بخار وغیرہ نہ چڑھے. ٹھیک ہے جی، کوئی بات پوچھیے آپ، کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ان احادیث سے متعلق ہو. ان کا سوال ہے کہ نماز سے پہلے کے جو نفل عام طور پر ہم پڑھتے ہیں وہ کس میں آئیں گے؟ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو نماز ہے وہ اس کی طرف اشارہ جو عموماً ہم سنت کی شکل میں پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.